بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس وقت جس وقت ابھی ہم بات کر رہے ہیں 48 گھنٹے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ملک میں کسی نہ کسی کا جو ہے وہ بوریا بستر جو ہے وہ گھر کی طرف روانہ ہونے والا ہے۔ تصادم مزید بڑھ گیا ہے۔ کیا چیزیں ہیں، کیا اس کی وجہ ہے، ابھی ہم اس پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے ساتھ جو بینچ میں شامل اراکین تھے، جو معزز جج صاحبان تھے، جسٹس اعجاز الحسن اور منیب اختر، انہوں نے آج الیکشن کیس کے حوالے سے فیصلہ صادر فرمایا۔ الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالعدم کیا۔ اس کو کالعدم کرنے کے بعد جو ضروری آرڈرز دینے تھے وہ دیے اور کہا کہ جی انتخابات اب 14 مئی کو ہوں گے۔ جو 30 اپریل کو انتخابات ہونے تھے وہ اب 14 مئی کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کی معاونت کرنے کے لیے تمام اداروں کو پابند کیا گیا۔ وفاق کو، الیکشن کمیشن کو 10 اپریل تک جو ہے الیکشن کے حوالے سے فنڈ دینے کے لیے جو ہے وہ پابند کیا گیا، اور 11 اپریل کو الیکشن کمیشن کو حکم صادر کیا گیا کہ وہ یہاں سپریم کورٹ میں آ کے جو ہے وہ رپورٹ جمع کرائیں، یعنی کہ فیصلہ بھی دیا گیا اور اس کو مانیٹر بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے ساتھ بینچ میں شامل جو دونوں معزز جج تھے، ان کے فیصلے کے بعد جو ہے 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات جو ہے وہ ہونے پر اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو انا اور ضد ہے، اس نے پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں ایک ایسا موڑ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب اداروں کے اندر بھی تصادم اور حکومت اور اداروں کے درمیان بھی تصادم اور خود حکومت بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ اب نظر آئی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں نے جو ہے وہ اس کشیدگی کی فضا کو ختم کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ ایک میٹنگ کری ہے۔ اور دوسری صورت میں ابھی جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اس وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سپریم کورٹ کا جو آج کا فیصلہ ہے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے 14 مئی کو جو ہے وہ الیکشن کروانے کا حکم صادر کیا ہے، وفاقی کابینہ نے اس حکم کو مسترد کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کو چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے آرڈر کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ وفاقی کابینہ کے اس فیصلے کے بعد، اس اعلامیے کے بعد اب جو صورتحال ہے وہ مزید جو ہے وہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انتہائی اہم ہو گئے ہیں 48 گھنٹے، یا تو ملک میں یہ ایمرجنسی کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے، یا پھر ملک میں جو ہے جو بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ملک میں مارشل لا جو ہے وہ مارشل لا لگ سکتا ہے، تو یا تو اس ملک کو جو ہے اس طرف جو ہے وہ دھکیلا آ جا رہا ہے۔ اب ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ حکومت کھل کے سپریم کورٹ سے جو ہے وہ لڑائی کے موڈ میں ہے۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے جو جسٹس فائز عیسیٰ کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے جو 20 نمبروں کا کیس تھا حافظ قرآن کا میڈیکل کے حوالے سے، آج اس میں 6 رکنی بینچ بنایا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیا۔ ایک طرف سپریم کورٹ کا الیکشن کے حوالے سے فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد 6 رکنی بینچ بنتا ہے، وہ 6 رکنی بینچ جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے اس کو جو ہے وہ اڑا کے رکھتا ہے۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، وفاقی کابینہ کہتی ہے کہ جی سپریم کورٹ کے اس آرڈر پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اب 2 راستے رہ گئے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس آرڈر پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا اور اگر حکومت چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس نہیں لے کے آتی، نظر بند نہیں کرتی، یا کوئی اور جو حکومت ایسا اقدام نہیں اٹھاتی کہ ملک اور افراتفری کی طرف جائے، تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اپنے آرڈر کی تکمیل نہ ہونے پر جو ہے شہباز حکومت کو، پی ڈی ایم گورنمنٹ کو جو ہے وہ گھر بھیج سکتے ہیں۔ پر معاملہ یہ ہے کہ جو الیکشن کے حوالے سے حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، تو کل توہین عدالت کے حوالے سے آنے والے فیصلے کو کس طریقے سے جو ہے وہ مانے گی۔ تو اب ایسی لڑائی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ملک میں
یا تو ایمرجنسی کا جو ہے وہ نفاذ ہو سکتا ہے، یا پھر خدا نہ خواستہ جو ہے، کیونکہ کوئی بھی جمہوریت پسند شخص جو ہے وہ مارشل لاء کو جو ہے وہ ویلکم نہیں کرتا، اس کو پسند نہیں کرتا، پر یہاں سیاستدانوں کی خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اس کی جو انا اور ضد ہے، اس نے ملک کو جو ہے اسی نہج پہ جو ہے وہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو وفاقی کابینہ کے اس فیصلے کو مسترد کیے جانے کے بعد، سپریم کورٹ کے آرڈر کو مسترد کیے جانے کے بعد، اب جو سیاسی صورتحال بن گئی ہے، تو اس سیاسی صورتحال میں اگلے آنے والے جو انتہائی اہم چند گھنٹے ہیں، اس میں جو میں نے بھی دونوں چیزیں آپ کو بتائیں یہ ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا اس پہ کیا جو ہے معاملہ ہوتا ہے، حکومت مزید اس اقدام کے حوالے سے کیا کوئی قانونی کارڈ جو ہے وہ استعمال کرتی ہے۔ پر آج جو یہ آ گیا ہے سامنے کہ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا، یہ سیدھی سی توہین عدالت ہے، اور اس توہین عدالت کے نتیجے میں شہباز حکومت یا تو گھر چلی جائے گی، یا پھر شہباز حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عطا عمر بندیال صاحب کو جو ہے وہ گھر بھیج دے گی۔ تو قوم یہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کیا اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ کر رہی ہے، اس حکومت پہ قبضہ برقرار رکھنے کے لیے کون سے وہ پینترے ہیں جو کھیلے جا رہے ہیں۔ آئین پہلے توڑا گیا، آئین توڑنے کی کوشش کی گئی، آئین کی جو امپلیمنٹ ہے اس کو جو ہے ایک سائڈ میں رکھ دیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں، ہماری حکومت کے معاملے میں اگر کوئی چیز بیچ میں آتی ہے، بھلے وہ آئین ہو یا سپریم کورٹ کے فیصلے ہوں، اس کو جو ہے وہ رون دیا جائے۔ تو آج چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کا فیصلے کو بھی جو ہے وہ اسی انداز میں جو ہے وہ رون دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے، مسترد کر دیا گیا ہے۔ تو ایسے جیسی کوئی نئی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو اس سے آگاہ کروں گا۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔